बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सईद गुज्जर। आप देख रहे हैं डेली अपना पंजाब न्यूज़ चैनल HD गुजरांवाला। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला लाहौर में और इस ज़िला लाहौर के एरिया डिफेंस में, और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं। और एक वक्त था आज से 30-35 साल पहले कि एक ऐसा प्ले जो बच्चों का प्ले होता था जिसने बर्रे सगीर पाक हिंद में, ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत के झंडे गाड़े। और ऐसे लेजेंड अदाकार उस सीरियल ने जो है इस दुनिया में मुतारफ़ करवाए, जिनमें हामून जादूगर, बिल बतौड़ी, मुन्ना लाहौरी, ज़कूटा जिन और करनानी चुड़ैल नजमा बेगम। और इनके साथ साथ उस प्ले का जो टाइटल था वो जिस एक्टर को मिला, उनके पास मैं मौजूद हूं और उनसे कुछ पूछता हूं कि उन्होंने स्टार्ट जो है अपने करियर का कैसे किया, और उनका असल नाम पूछता हूं। वो नस्तूर जिन के नाम से उस ड्रामा में पॉपुलर हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सईद भाई, आप कैसे हैं? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, क्या हाल चाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज मैं एडिटिंग में ज़रा लगा हुआ था और पता लगा कि आप आए हैं तो बड़ी मुझे खुशी हुई। मैंने कहा इतनी दूर से चल के आए हैं पहलवानों के शहर से, गुजरांवाला से, तो इनकी बात तो मानी है, पहलवान बंदा है, जो ना गल मनी तो फिर बहरहाल आपका ये प्यार है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी मेरे लिए ये एजाज़ की बात है और बड़े क्रेडिट की बात है कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने दौर का लेजेंड अदाकार, और आज भी उनका एक प्ले जो कि बहुत पॉपुलर होता जा रहा है सब टीवी पे और यूट्यूब चैनल पे, कि रिटर्न ऑफ नस्तूर, कि वो मेरे जैसे एक बंदा नाचीज़ की इस हद तक इज्जत कर रहा है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कब शुरू किया और कहाँ से शुरू किया? सईद भाई, पहली तो बात ये कि नाचीज़ नहीं, तुसी बड़ी 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 चीज़ हो। आपकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। और बाकी ये जो दोबारा रिटर्न ऑफ नस्तूर सवाल किया था, यही था ना आपका कि दोबारा से शुरू किया हमने? क्यों किया या क्यों किया, इसकी मेरा सवाल सर ये था कि आपने कब से अपनी फनी करियर का आगाज किया और पॉपुलैरिटी जो है। तो बहुत पीछे ले गए हो। मेरा ख्याल है मेरे 93 में तो मेरा ये जो था ऐनक वाला जिन मैंने शूट किया था, PTV पे हुआ था। इससे पहले मेरा प्रोग्राम चल रहा था ज़मीन, ड्रामा सीरियल ज़मीन था, मोहम्मद अजीम साहब का, मंसूर अफाक ने इसे लिखा था। और उससे पहले मैं गानों के प्रोग्राम्स कर रहा था, बेशतहाशा प्रोग्राम किए। जो मेरा सिंगिंग कैरियर शुरू हुआ वो हुआ था कराची TV से, और बड़े बड़े लेजेंड्स नाम हैं जिनके साथ मैंने किया। ज़हीर खान, शहजाद खलील और सारा काज़मी, मरगूब अहमद सिद्दीकी, हैदर इमाम रिजवी, और बहुत से नाम फिर शुरू हो जाएंगे इस सारे लेजेंड्स से। और फिर मैं लाहौर आया। मैं लाहौर से फिर मैंने किया खावर सियाल साहब का, अयूब खावर साहब का, आज़म खुर्शीद साहब का, और बड़ा प्यारे इंसान हमारे एक और हैं, देखिए उनका नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। चलें, इंटरव्यू के दौरान ही मैं उनका भी आपको जिक्र कर दूंगा। एज ए सिंगर में आया था। असल में आपने स्टार्ट जो सिंगिंग कैसे किया? सिंगिंग से शुरू किया, और मैं भी अभी भी यही समझता हूँ, बल्कि मेरे घर के लोग भी यही कहते हैं कि यू आर अ गुड सिंगर बट नॉट अ वेरी गुड एक्टर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल आपका जो एक प्ले बहुत पॉपुलर होता जा रहा है सब टीवी पे, वो ऑन एयर है और यूट्यूब पे भी रिटर्न ऑफ नस्तूर नाम है। तो ये जो सीरियल है, ये बनाने का ख्याल आपको कैसे आया और माशाल्लाह इसकी कामयाबी का क्या राज है? सईद भाई, आप जानते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म हुआ था PTV पे, तो उसके बाद एक गैप आ गया था तकरीबन 15 साल का। और उस गैप की वजह से जितने भी मेरे जो आर्टिस्ट थे, जिन फनकारों ने उसमें काम किया,
ستم ظریفی کے جتنی انہیں ہائپ ملنی چاہیے تھی، جو جس چیز کے وہ حقدار تھے انہیں نہیں مل پائی، لیکن لوگوں سے بے پناہ پیار ملا، انہیں ریوارڈ ملا، ایوارڈ ملا. یہ بڑی بات ہے کہ وی اسٹل لیوز ان پیپلز ہارٹ. ابھی تک ہمیں وہ یاد رکھیں، دے اسٹل ریمبر اس. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو اس کے بعد جب پی ٹی وی پہ کوئی پروگرام نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، تو میرے پاس میرے آرٹسٹ آئے کہ ہم کیوں نہ خود کریں. آلدو اٹ واز اے ویری بگ ٹاسک، میرے لیے مشکل تھا اس وقت. اینیمیشن جو پر سیکنڈس کے حساب سے ہوتی تھی، لیکن میں نے انیشیٹو لیا اور میں نے ڈرامہ بنایا. انفارچونیٹلی اس وقت جب یہ 2012 میں نے ڈرامہ بنایا تو کچھ تھوڑے سے مس ہیپس ہو گئے تھے. کچھ بڑے پیارے دوستوں نے مجھ سے کچھ زیادہ ہی پیار دکھایا اور مجھے اس طرف لے گئے. بہرحال یہ کہتے ہیں نا، مینی اے سلپس بٹوین کپ اینڈ اے لپ. یہ تو زندگی کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ کیا. بے پناہ لوگوں کی فرمائش پہ فون کالز آتی تھیں، بچے کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں دوبارہ کرے، تو میں نے دوبارہ بنایا. لیکن اس بار شکر الحمدللہ ابھی تک تو پروگرام چل رہا ہے اور اللہ پاک اسے خیر سے اپنی منزل تک پہنچا دے. بیچ میں بڑے ہرڈلز آئے، بیہائنڈ دا کیمرہ بھی نصور کافی بدی کی طاقتوں سے لڑتا رہا، لیکن جیت ہمیشہ سچ حق کی ہوتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں وکٹوریس کیا، ہم یہ باعزت طور پہ ہم اس چیز سے نکلے اور جیتے بھی. اللہ تعالیٰ عزتیں دینے والا ہے، اللہ پاک نے عزت دی اور سچ حق کی جیت ہوئی. اور دوبارہ میرا جو سیریل ہے، میرا رابطہ جو ہے میرے بچوں سے، میرے فینس سے دوبارہ جو منقطع ہو گیا تھا وہ بحال ہو گیا. میرے لیے بڑی ایک خوشی کی بات ہے. جی ویری گڈ سر. میں جناب ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سیریل ہے ان کا یہ اینک والا جن پارٹ 2 کے نام سے، اور اس کا جو ماڈرنائز جو نام ہے وہ ہے ریٹرن آف نستور. اور واقعی میں یہ یوٹیوب پہ بھی نستور جن آفیشیل کے نام سے بہت ہی پاپولر ہوتا جا رہا ہے اور اتنے فالوور، لاکھوں میں فالوور جو ہے، لاکھوں میں لائکس جو ہے لے رہا ہے. اور سب ٹی وی چینل ہے، ڈش سیٹلائٹ کا اور کیبل کا، اس پہ بھی بہت کامیاب جا رہا ہے. اور سنڈے والے دن رات 7 بجے آن ایئر جاتا ہے. سر آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ آگے اس سیریل کو آپ کہاں تک چلائیں گے، کتنا لمبا، کتنا لانگ چلائیں گے؟ بات یہ ہے کہ جب ہمارا اینک والا جن پروگرام چل رہا تھا نا، تو اس کے جو رائٹر تھے اے حمید صاحب، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اتنا لمبا چلا جا رہا ہے، آپ اسے ختم کیوں نہیں کرتے، تو ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا یار تم بچے پیدا کرنے ختم کر دو، پروگرام ختم ہو جائے گا. کیونکہ جی اس کا لاجک کیا ہے کہ کیونکہ بچوں کو پسندیدہ پروگرام، 2 سال کا بچہ بھی اسے شوق سے دیکھ رہا ہوتا ہے اسکرین کے سامنے بیٹھ کے. تو بات یہ کہ جب تک چل سکے گا، جب تک اللہ نے طاقت دی، ہمت دی، اس پروردگار نے ساتھ دیا، تو میں یہ کرتا رہوں گا. اور ہم تو ہیں ہی بچوں کے ہیرو. میں جو بھی کام کروں گا بچوں کی ہی لیے کروں گا، کیونکہ ہمارے ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو میں انشاءاللہ جو بھی کروں گا تو بچوں ہی کا سیریل کروں گا. بچوں کے لیے آگے بہت کچھ سوچا ہوا ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے اسے پسند کیا تو ہم اگلا سیزن بھی کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ میرا بلانگ گجرانوالا سے ہے اور میرا چینل بھی جو ہے گجرانوالا سے ہے. میں بھی جس گلی سے گزرتا ہوں، جہاں جہاں جاتا ہوں، اینک والا جن پارٹ 2 ریٹرن آف نستور کا ذکر ضرور کرتے ہیں. بچے بھی کرتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں کہ اینک والا جن پارٹ 2 دوبارہ پھر شروع ہو گیا ہے. کیونکہ میں نے بھی آج سے 30-35 سال پہلے جو کچھ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ ہمون جی کے ساتھ کام کیا اور الحمرا میں ان کے ساتھ کام کیا. اور میرے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ یہ لیجنڈ فنکار اور یہ بچوں کے فنکار، بچوں کے نہ صرف بڑوں کے، اور اس سیریل کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ بے نظیر بھٹو محترمہ مرحومہ کے جو بچے بلاول بھٹو جو ان کے بچے تھے وہ بھی اس سیریل کو بہت زیادہ لائک کرتے تھے اور ان کی ہی فرمائش پہ یہ ری ٹیلی کاسٹ ہوتا رہا. یہ بھی ایک بڑے فخر کی اور بڑے ایک ریگارڈ کی بات ہے. آخر میں آپ سر کیا پیغام دینا چاہیں گے بچوں کو، والدین کو اور اس سیریل کے حوالے سے؟ پہلے تو میں بچوں کو یہ بتا دوں کہ میرے دوستوں، میرے ویل وشرز، میرے جو فین ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کا ہم 2nd سیزن بھی کر رہے ہیں
اور اس کا جو خاص طور پہ جو اس کا بیک گراؤنڈ میوزک کر رہا ہے میرا ایک بہت ہی ہونہار فنکار ہے اور میوزک کو بہت سمجھنے والا انسان. تو پھر میں نے انہیں اپروچ کیا. اس کا او ایس ٹی بھی وہ کر رہے ہیں, اس کو ارینج بھی وہ کر رہے ہیں, اور بہت جلد آپ اس کا سیکنڈ سیزن بھی دیکھیں گے. جہاں تک پیغام کی بات ہے تو دوستو, میں سعید بھائی پیغام تو کیا بس یہی ہے کہ اگر زندگی جتنی آسان بنائیں گے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی, اور سادگی جو ہے اسی میں زندگی ہے. سب سے بڑی بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صراط مستقیم کے تحت آپ لوگ زندگی گزاریں, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, برکتیں خود بخود پڑتی چلی جائیں گی. آپ اللہ کو راضی کریں, ساری دنیا آپ سے راضی ہو جائے گی. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے, آمین ثم آمین. اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ یہ لیجنڈ اداکار جناب نصور, ان کا اصل نام شہزاد کیسر صاحب ہیں. اگر اللہ نے چاہا اور ان کی مہربانیاں ہوئیں تو میں بھی ان کی اس سیریل کا حصہ بننے جا رہا ہوں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.